بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ مطالب الفرقان، سورہ ابراہیم، مکی، نمبر 14، آیت نمبر 1۔ قرآن مجید کی تفسیر خود قرآن مجید سے، از علامہ غلام احمد پرویز صاحب، اخذ و تلخیص محمد اکبر دکشت بھارتواج، نظر ثانی ڈاکٹر انعام الحق۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اے اللہ، میری تمام تر کوششوں کا مقصد ربوبیت عامہ کے لیے تیری صفات کو بانداز رحمانیت و رحیمیت معاشرے کے اندر ظہور میں لانا ہے۔ آیت نمبر 1۔ الف لام را کتاب انزلناه الیک لتخرج الناس من الظلمات الى النور باذن ربهم الى صراط العزیز الحمید۔ یہ الف لام را ہے، یا یہ خدائے علیم و رحیم کا ارشاد ہے کہ یہ ضابطۂ قوانین ہم نے تیری طرف اس لیے نازل کیا کہ تو اس کے ذریعے نوع انسان کو تاریکیوں سے نکال کر روشنی کی طرف لے آئے اور ان کے رب کے قانون کے مطابق انہیں اس کے اس تجویز کردہ راستے پر ڈال دے جو حسن و ستائش اور قوت کا سرچشمہ ہے۔ العزیز کے معنی غلبہ اور قوت اور عزت دینے والا ہے۔ یہ لفظ کمزوری کے مقابلے میں آتا ہے۔ الحمید یہ وہ ہے جسے تحسین یا تحمید کہتے ہیں۔ العزیز الحمید کے مفہوم کو دو الفاظ جلال و جمال خوب ادا کرتے ہیں۔ جلال تو قوت و غلبہ و تسلط اور سختی ہے، لیکن جمال کا تعلق تحسین سے ہے، سراہنے سے ہے، یعنی یہ جذباتی شے ہے جسے انگریزی میں ایستھیٹک سینس کہتے ہیں۔ مثلا ایک مسکراتے ہوئے پھول کو دیکھ کر چلتا ہوا شخص کچھ وقت کے لیے اپنے قدم روک لیتا ہے اور کہتا ہے واہ واہ۔ یہ دونوں صفات آپس میں متضاد ہیں، لیکن ایک ہی ہستی میں جمع ہو گئی ہیں۔ الحمید میں لطافت ہے، نزاکت ہے، ملائمت ہے اور تحسین ہے۔ کیونکہ زندگی میں لطافت اور نزاکت کے ساتھ قوت کی بھی ضرورت ہوتی ہے، اس لیے دونوں صفات اکٹھی آئی ہیں۔ دراصل جلال تو جمال ہی کی حفاظت کے لیے ہے۔ قرآن کریم کی غرض و غایت کیا ہے؟ قرآن کریم دین پیش کرتا ہے اور اس کا مقصد، اس کی غایت اور منتہا یہ ہے کہ یہ نوع انسان کو ظلمات، تاریکیوں سے نکال کر نور، روشنی کی طرف لے جائے گا۔ مذہب حکم دیتا ہے، لیکن حکم کی غرض و غایت اور مقصد بتا کر عقل کو مطمئن نہیں کرتا، بلکہ الٹا خوف پیدا کر کے انسانی عقل کو معوف کر دیتا ہے۔ ظلمات اور نور قرآن مجید کی بڑی اہم اور معروف اصطلاحیں ہیں، لہٰذا ہر وہ عقیدہ، نظریہ، مسلک جو الحق قرآن کے خلاف ہو وہ ظلمات کے تحت آئے گا، اور جو الحق قرآن کے مطابق ہے وہ نور کے تحت آئے گا۔ لیکن اسی صورت کی آیت نمبر 5 میں قرآن نے ظلمات اور نور کے ایک اور اہم گوشے کو بھی بیان کیا ہے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو اسی مقصد کے لیے بھیجا گیا تھا کہ وہ قوم بنی اسرائیل کو ظلمات سے نکال کر نور کی طرف لے آئے۔ بنی اسرائیل فرعون کی غلامی کی تاریکیوں میں بری طرح گرے ہوئے تھے۔ آزادی کی فضا میں لے جانا جہاں وہ قوانین خداوندی کے تابع زندگی بسر کر سکیں، اسے ظلمات سے نور کی طرف لے جانا کہا گیا ہے، اور محکومی میں پڑے رہنے کو ظلمات کہا گیا ہے۔ اگر کوئی قوم حامل قرآن ہو کر بھی ظلمات، تسلط، پستی، محکومی، غلامی، مفلسی، ناداری، کمزوری اور بداخلاقی سے نکل نہیں سکی تو سمجھ لیجئے کہ وہ اس کتاب عظیم کو گلے میں لٹکائے پھرتی ہے یا الماری میں بلند مقام پہ سجائے رکھتی ہے۔ عمل اس کے خلاف ہے۔ یہ ہو نہیں سکتا کہ ایک قوم قرآن پر عمل پیرا ہو اور پھر بھی ظلمات ہی میں رہے۔ مملکت خدا داد پاکستان جو اسلامی مملکت کہلاتی ہے مگر قرآن کے مطابق اس کا عمل نہیں ہے، تو اس مملکت میں رہنا اور فرعون کی مملکت میں رہنا دونوں یکساں ہیں، کیونکہ فرعون کی غلامی نے نہ بنی اسرائیل کی حالت بدلی اور نہ پاکستانی حکمرانوں کی محکومیت اختیار کرنے سے ہماری ہی حالت اب تک بدلی ہے۔ کیا وہ فرعون کی خدائی تھی؟ بندگی میں بھی میرا بھلا نہ ہوا۔ فرعون کا تو بھلا ہوتا رہا اور اس ملک میں بھی اہل اقتدار کا بھلا ہوتا رہتا ہے،
لیکن عوام کی بھلائی دور دور تک نظر نہیں آتی۔ ایک دوسرے مقام پہ قرآن میں کہا کہ قد جاءکم من اللہ نور و کتاب مبین، سورہ 5 آیت نمبر 15۔ خدا کی طرف سے تمہاری طرف روشنی آ گئی، نور آ گیا، یعنی ایک کتاب جو خود بھی واضح اور ہر بات کو واضح کرنے والی ہے۔ جب قرآن روشنی ہے تو اس کو سمجھنے کے لیے خارج از قرآن مواد کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ قرآن اپنے معنی و مطالب خود تصریف آیات کی روح سے سمجھاتا ہے۔ اگلی ہی آیت میں وضاحت کر دی کہ یہدی بہ اللہ من اتبع رضوانہ سبل السلام و یخرجوہم من الظلمات الی النور بإذنہ و یہدیہم الی صراط مستقیم، سورہ 5 آیت نمبر 16۔ اس کے ذریعے اللہ تعالیٰ ہر اس قوم کو جو اپنی زندگی کو قوانین خداوندی سے ہم آہنگ رکھنا چاہے بہت سے سلامتی کے راستے دکھاتا ہے، اور اپنے قانون کے مطابق انہیں ہر قسم کی تاریکیوں سے نکال کر زندگی کی جگمگاتی روشن راہ پر لے آتا ہے اور ان کی سیدھے اور توازن بدوش راستے کی طرف رہنمائی کر دیتا ہے۔ آیت نمبر 2۔ اللہ الذی لہ ما فی السماوات وما فی الارض وویل للکافرین من عذاب شدید۔ خدا کا تجویز کردہ راستہ وہ ہے جس پر گامزن ہوتے ہوئے کائنات کی پستیوں اور بلندیوں میں جو کچھ ہے سب خدا کے متعین کردہ پروگرام کی تکمیل میں سرگرم عمل ہیں، اور جو خدا کے راستے پر چلنے سے انکار کرتے ہیں ان کے لیے سخت تباہی و بربادی ہے۔ لاہو کے معنی ملکیت کے بھی ہیں، لیکن اس میں جو لام ہے اس کو نافع کہتے ہیں، اس لیے مفہوم ہوگا کہ کائنات میں جو کچھ بھی ہے وہ سب خدا کے پروگرام کی تکمیل کے لیے ہے۔ ظاہر ہے کہ جو پروگرام کائنات میں کار فرما ہے اس کے لیے خدا کی دونوں قوتوں العزیز الحمید کی ضرورت ہے۔ اس آیت میں کفار کے لیے تباہی کہا تو اگلی آیت میں بتاتا ہے کہ کافر کون ہیں۔ الذين يستحبون الحياة الدنيا على الآخرة ويصدون عن سبيل الله ويبغونها عوجا أولئك في ضلال بعيد۔ جو لوگ حیات الدنیا حیوانی سطح کی دنیا کو حیات الآخرت انسانی سطح زندگی پر ترجیح دیتے ہیں اور لوگوں کو اللہ کے راستے کی طرف آنے سے روکتے ہیں اور کوشش کرتے ہیں کہ اللہ کی راہ میں خود ساختہ شریعت سے غیر محسوس کجی اور ٹیڑھ پیدا کر دیں، تو ایسے لوگ بہت بڑی گمراہی کا شکار ہیں۔ کافر کون ہیں؟ حیات الدنیا یہ سمجھنا کہ زندگی بس اسی دنیا کی زندگی ہے، اس سے آگے نہیں ہے، تو یہ حیوانی سطح کی زندگی ہے، کیونکہ حیوانات نے مرنے کے بعد اخروی زندگی میں نہیں جانا۔ اس نظریہ حیات کے حامل کا مطمع نظر یہ ہوتا ہے کہ جس طرح بھی میرا فائدہ ہوتا ہے اسے حاصل کرنا چاہیے، یعنی اس سطح زندگی میں جائز و ناجائز اور حلال و حرام کا تصور نہیں ہوتا۔ الحیات الآخرہ، اس نظریہ حیات میں انسان کو اخروی زندگی پر ایمان ہوتا ہے، اس لیے وہ دنیا میں دنیاوی مفاد پر قوانین خداوندی کو ترجیح دیتا ہے۔ یہ انسانی سطح کی زندگی ہے۔ حیات الدنیا کو مفاد عاجلہ کو زندگی میں ترجیح دینے والے کافر ہیں۔ مسلمان کی تعریف آ گئی کہ وہ جو قوانین خداوندی کو دنیاوی مفادات پر ترجیح دیتے ہیں۔ لوگوں کو اپنی خود ساختہ شریعت کی غیر محسوس ٹیڑھ کے ذریعے یا قوت کے بل پر خدا کے راستے کی طرف آنے سے روکنا کفر ہے۔ آیت نمبر 4۔ وما أرسلنا من رسول إلا بلسان قومه ليبين لهم فيضل الله من يشاء ويهدي من يشاء وهو العزيز الحكيم۔ اور ہم نے جتنے بھی رسول بھیجے وہ اپنی قوم کی زبان میں پیغام حق پہنچاتے تھے تاکہ وہ اچھی طرح قوانین خداوندی کو لوگوں پر واضح کر دیں، پھر جو چاہیں تو قانون خداوندی کے مطابق سیدھی راہ اختیار کر لیں اور چاہیں تو غلط راستے پر چلتے رہیں۔ نتیجہ خدا کے قانون کے مطابق ہی برآمد ہوگا، کیونکہ اللہ کا قانون غلبہ اور حکمت پر مبنی ہے۔ آیت نمبر 5۔
وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا مُوسَى بِآيَاتِنَا أَنْ أَخْرِجْ قَوْمَكَ مِنَ الظُّلُمَاتِ إِلَى النُّورِ وَذَكِّرْهُمْ بِأَيَّامِ اللَّهِ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِكُلِّ صَبَّارٍ شَكُورٍ۔ اسی طرح ہم نے موسیٰ علیہ السلام کو ضابطۂ قوانین کے ساتھ بھیجا کہ بنی اسرائیل کو تاریکیوں، معنوی موت سے نکال کر روشنیوں، معنوی زندگی کی طرف لے آئے، اور موسیٰ علیہ السلام انہیں ایام اللہ، تاریخی ادوار کی سرگزشتوں کی یاد دلائے جن میں نظام خدابندی کو غلبہ و تسلط حاصل ہوا تھا۔ بلا شبہ ان سرگزشتوں میں ان لوگوں کے لیے بڑی بڑی نشانیاں ہیں جو مستقل مزاج اور ثابت قدمی سے کام لیتے ہیں اور چاہتے ہیں کہ ان کی کوششیں، صلاحیتیں بھرپور نتائج کی حامل ہوں۔ بے ایام اللہ، عربوں کے ہاں ایام تاریخ کو کہتے ہیں۔ جس دن یا کسی زمانے میں کسی دور میں کوئی مارکۃ العراء واقعہ ہوا ہو جس کی یادگار قائم رکھی ہوئی ہو، انہیں وہ تاریخ میں ایام کہہ کر پکارتے ہیں۔ مثلا قوم فرعون اور حضرت نوح علیہ السلام کی غرقابی یا فتح مکہ کا واقعہ، حق و باطل کی کشمکش اور باہمی ٹکراؤ کے بعد جو فیصلہ حق کے حق میں وقوع پذیر ہوتا ہے، تو ایسے واقعات کو ایام اللہ کہہ کر پکارا گیا ہے، یعنی جن واقعات کو سننے کے بعد کوئی قوانین خداوندی کی طرف متوجہ ہو جائے۔ آیت نمبر 6۔ وَإِذْ قَالَ مُوسَى لِقَوْمِهِ اذْكُرُوا نِعْمَةَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ إِذْ أَنْجَاكُمْ مِنْ آلِ فِرْعَوْنَ يَسُومُونَكُمْ سُوءَ الْعَذَابِ وَيُذَبِّحُونَ أَبْنَاءَكُمْ وَيَسْتَحْيُونَ نِسَاءَكُمْ وَفِي ذَلِكُمْ بَلَاءٌ مِّن رَّبِّكُمْ عَظِيمٌ۔ جب موسیٰ علیہ السلام نے اپنی قوم سے کہا کہ تم ان عنایات خداوندی کو یاد کرو کہ خدا نے تمہیں کس طرح قوم فرعون کی غلامی سے نجات دلائی، وہ تمہیں نہایت برے اور سخت عذاب کا مزہ چکھاتے تھے۔ وہ تمہاری قوم کے مرد، معزز اور جیدار قسم کے افراد کو ذلیل و خوار کر کے ان کو پیچھے ہٹا کر غیر مؤثر بنا دیتے تھے، اور تمہاری عورتوں جیسے مرد جوہر مردانگی سے عاری اور غیر معزز لوگوں کو معزز اور مقرب بنایا کرتے تھے۔ سورہ 2 آیت نمبر 49۔ بے شک اس میں غلامی سے آزادی تک کا عرصہ تمہارے لیے ایک سخت آزمائش میں مبتلا رکھنے کا موجب رہا۔ یسومونکم سوء العذاب، ڈھونڈ ڈھونڈ کر تلاش کر کے بدترین سزائیں تجویز کرنا اور تباہیاں لانا۔ وَيُذَبِّحُونَ أَبْنَاءَكُمْ، ذبح کے معنی سچ مچ ذبح کر ڈالنا نہیں ہے، بلکہ معنی ہے ذلیل و خوار کر کے غیر مؤثر بنا دینا۔ یہ تو ہم اردو اور پنجابی میں بھی کہتے ہیں کہ فلاں نے تو مجھے ذبح ہی کر ڈالا، یعنی ذلیل و رسوا کر دیا۔ وَيَسْتَحْيُونَ نِسَاءَكُمْ، نساء عورت کے علاوہ ان مردوں کو بھی کہتے ہیں جو مردانہ خصلتوں یعنی جوامردی اور شجاعت اور حمیت وغیرہ سے آری ہوں، جو جیالے نہ ہوں۔ یستحیون کے معنی تو زندہ رکھنے کے ہیں، لیکن یہاں نساء خصلتوں کے مردوں کو زندہ بات کرنا مفہوم ہے۔ مردوں کو زندہ رکھنا یہ تورات کے افسانے ہیں۔ ابناءکم کے معنی ہے قوم کے بڑے بڑے دیدار لوگ جن میں جوہر مردانگی پائے جاتے ہوں۔ آیت نمبر 7۔ وَإِذْ تَأَذَّنَ رَبُّكُمْ لَئِن شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ وَلَئِن كَفَرْتُمْ إِنَّ عَذَابِي لَشَدِيدٌ۔ اور یاد کرو اے بنی اسرائیل، جب تمہارے رب نے تمہیں صاف صاف بتا دیا تھا کہ اگر تم نے اپنی صلاحیتوں کی قوانین خداوندی کے مطابق نشو و نما کر لی اور اپنی نشو و نما یافتہ صلاحیتوں کو ہمارے پروگرام کے مطابق صحیح مصرف میں لائے، تو جو کچھ تمہیں حاصل ہوا ہے اس میں اور اضافہ ہوتا چلا جائے گا۔ لیکن اگر تم نے ایسا نہ کیا اور جو کچھ ملا ہے اس کی قدر نہ کی، اس کو چھپا کر رکھا، تو اس کا نتیجہ سخت تباہی و بربادی ہوگا۔ آیت نمبر 8۔
وقال موسى إن تكفروا أنتم ومن في الأرض جميعا فإن الله لغني حميد. موسیٰ علیہ السلام نے کہا یہ ہدایات تمہارے اپنے ہی فائدہ میں ہیں، ورنہ اگر تم اور ساری دنیا کے انسان بھی قوانین خداوندی کی ناشکری ناقدری کا راستہ اختیار کر لو تو اس سے انسانوں کی اپنی ہی تباہی ہوگی، کیونکہ پورا نظام کائنات تو اس کے قوانین کے مطابق روب عمل ہو کر اس کے مستحق حمد و ستائش ہونے کی زندہ شہادت ہے۔ تکفرو کا صیغہ ہی بتا رہا ہے کہ اگر تم نے قوانین خداوندی کی ناقدری کی تو خدا کا کچھ نہیں بگڑے گا، تمہارا ہی کچھ بگڑے گا۔ غنی حمید، غنی وہ جو کسی کا محتاج نہ ہو، حمید یعنی اس کا سارا کائنات کا سلسلہ از خود اس کو سزاوار حمد و ستائش بننے کے لیے کافی ہے۔ آیت نمبر 9۔ أَلَمْ يَأْتِكُمْ نَبَأُ الَّذِينَ مِن قَبْلِكُمْ قَوْمِ نُوحٍ وَعَادٍ وَثَمُودَ وَالَّذِينَ مِن بَعْدِهِمْ لَا يَعْلَمُهُمْ إِلَّا اللَّهُ جَاءَتْهُمْ رُسُلُهُم بِالْبَيِّنَاتِ فَرَدُّوا أَيْدِيَهُمْ فِي أَفْوَاهِهِمْ وَقَالُوا إِنَّا كَفَرْنَا بِمَا أُرْسِلْتُم بِهِ وَإِنَّا لَفِي شَكٍّ مِّمَّا تَدْعُونَنَا إِلَيْهِ مُرِيبٍ. موسیٰ علیہ السلام نے مزید کہا کیا تم نے یہ نہیں سنا کہ ان اقوام پر کیا بیتی جو تم سے پہلے ہو گزری ہیں، مثلا قوم نوح، قوم عاد، قوم سمود اور کئی بعد میں آنے والی دوسری قومیں جن کے شمار اور حالات کے متعلق صرف اللہ کو معلوم ہے۔ ان کی طرف ان کے پیغمبر واضح قوانین لے کر آئے تو انہوں نے نہ صرف ان کی مخالفت کی بلکہ کوشش کی کہ ان کی آواز کو بلند نہ ہونے دیا جائے، ان کی بات آگے بڑھنے نہ پائے۔ انہوں نے ان رسولوں سے اعلانیہ کہہ دیا کہ جو پیغام لے کر تم آئے ہو اس کو ماننے کے لیے ہم تیار نہیں، اور جو دعوت تم دیتے ہو اس کی صداقت اور کامیابی پر ہمیں قطعاً یقین نہیں۔ ہمارے دلوں میں اس کے متعلق اب بڑے شکوک اور اضطراب پیدا ہو رہے ہیں۔ آیت نمبر 10۔ قالت رسلهم أفي الله شك فاطر السماوات والأرض يدعوكم ليغفر لكم من ذنوبكم ويؤخركم إلى أجل مسمى قالوا إن أنتم إلا بشر مثلنا تريدون أن تصدونا عما كان يعبد آباؤنا فأتونا بسلطان مبين. ان رسولوں نے لوگوں سے کہا کیا تمہیں اس خدا کی دعوت کے بارے میں شک ہو رہا ہے جس نے کائنات کی پستیوں اور بلندیوں کو پیدا کیا ہے؟ وہ تو تمہیں نظام خداوندی کی طرف صرف اس لیے دعوت دیتا ہے کہ تمہارے لیے اس تباہی سے محفوظ رکھنے کا سامان پیدا کر دے جو تمہارے جرائم کی وجہ سے تم پر آنے والی ہے، اور تمہیں ایک مدت معینہ تک کے لیے زندگی کی خوشگواریوں سے فائدہ اٹھانے کا موقع عطا کر دے۔ وہ بولے تم تو ہمارے ہی جیسے آدمی ہو، رسول کہاں سے ہو گئے؟ اگر تم چاہتے ہو کہ ہم ان چیزوں قوتوں کی پرستش کرنا چھوڑ دیں جن کو ہمارے آباء و اجداد پوجتے چلے آئے ہیں تو واضح غلبہ و اقتدار حاصل کر کے دکھاؤ یا کوئی کھلا معجزہ دکھاؤ۔ آیت نمبر 11۔ قالت لهم رسلهم إن نحن إلا بشر مثلكم ولكن الله يمن على من يشاء من عباده
وما كان لنا أن نأتيكم بسلطان إلا بإذن الله وعلى الله فليتوكل المؤمنون۔ ان کے رسولوں نے ان سے کہا یہ ٹھیک ہے کہ ہم تمہارے جیسے ہی انسان ہیں، لیکن خدا اپنے قانون مشیت کے مطابق اپنے بندوں میں سے جسے چاہتا ہے نبوت کا فضل عطا کر دیتا ہے، اور یہ ہمارے اختیار میں نہیں کہ ہم کوئی معجزہ تمہیں دکھائیں، البتہ غلبہ و اقتدار قانون خداوندی کے مطابق ہی حاصل ہوتا ہے۔ کچھ دیر ہے لیکن ہمیں یقین ہے کہ غلبہ ضرور حاصل ہوگا، اور قوانین خداوندی پر یقین رکھنے والوں کو قوانین خداوندی کی محکمیت پر ہی بھروسہ رکھنا چاہیے۔ آیت نمبر 12۔ وما لنا ألا نتوكل على الله وقد هدانا سبلنا ولنصبرن على ما آذيتمونا وعلى الله فليتوكل المتوكلون۔ اور یہ ہو بھی کیسے سکتا ہے کہ ہم خدا کے قانون کی محکمیت پر بھروسہ نہ کریں جبکہ اس نے ہمیں زندگی بسر کرنے کے مختلف طریقوں سے متعلق ہدایات عطا کر دی ہیں، اور اس کے قانون کی محکمیت پر اعتماد ہی کی بدولت ہمیں جس قدر تم اذیتیں پہنچاؤ گے ہم بڑی استقامت سے ان کو برداشت کریں گے، اور ہر بھروسہ کرنے والے کو خدا کے قانون پر ہی بھروسہ کرنا چاہیے۔ سبلا سبیل کی جمع ہے الصراط المستقیم کو ایک موٹر وے یا شاہراہ سمجھیے۔ شاہراہ پر ہر کوئی فوراً نہیں چڑھ جاتا، اس پر چڑھنے کے لیے مختلف سڑکوں، راستوں اور پگڈنڈیوں سے ہوتے ہوئے شاہراہ پر چڑھا جاتا ہے، لیکن ہر سڑک، راستہ اور پگڈنڈی کو اس اعتماد کے ساتھ طے کیا جاتا ہے کہ یہ ہمیں شاہراہ پر پہنچا دیں گے۔ اس لیے مختلف راستے جو موٹر وے، شاہراہ یا صراط المستقیم پر پہنچانے کا ذریعہ بنے ان کو سبل کہتے ہیں، جن کو اختیار کر کے منزل مقصود تک پہنچا جائے۔ موٹر وے کو اگر آپ صراط المستقیم سمجھ لیں تو مختلف اقوام کی اپنے اپنے علاقوں کے تقاضوں کے پیش نظر مختلف شریعتیں، قانون کی جزیات جو قرآن کریم کے اصول و قوانین کی حدود میں رہتے ہوئے آج باہمی مشاورت کے ساتھ اسلامی حکومت طے کرے گی، وہ سب سبل ہوں گے جو کہ حالات کے تقاضوں کے مطابق بدلتے رہیں گے۔ حالات کے مطابق بدلی ہوئی سبل، شریعت یا جزیات کا مقصد بھی صراط المستقیم پر گامزن کرانا ہوگا۔ ایک جگہ اور کہا کہ جو ہماری طرف آنے کے لیے جدوجہد کرتا ہے تو ہم اسے سبل کی طرف رہنمائی کر دیتے ہیں۔ سورہ 29 آیت نمبر 69۔ آیت نمبر 13۔ وقال الذين كفروا لرسلهم لنخرجنكم من أرضنا أو لتعودن في ملتنا فأوحى إليهم ربهم لنهلكن الظالمين۔ اور ایمان نہ لانے والے کفار نے اپنے رسولوں سے کہا یا تو تم ہمارا مسلک اختیار کر لو ورنہ ہم تمہیں اپنی سرزمین سے باہر نکال دیں گے۔ ان کی دھمکی کے جواب میں رسولوں کے رب نے انہیں بذریعہ وحی کہہ دیا، گھبراؤ نہیں، ہم ان ظلم و زیادتی کرنے والوں کو تباہ کر دیں گے۔ یہاں کہا کہ تم ہمارا مسلک اختیار کر لو ورنہ ہم تمہیں اپنی سرزمین سے باہر نکال دیں گے۔ انہوں نے قتل کی دھمکی نہیں دی، ایسا کہنے والوں کو قرآن نے ظالمین کہا ہے۔ یہ جو ہمارے ہاں کہا جاتا ہے کہ مرتد کی سزا قتل ہے، تو ایسا کہنے والے ظالمین سے بھی کوئی بلند مجرم ہے۔ آیت نمبر 14۔ وَلَنُسْكِنَنَّكُمُ الْأَرْضَ مِن بَعْدِهِمْ ذَلِكَ لِمَنْ خَافَ مَقَامِي وَخَافَ وَعِيدِ۔ اور ان کے بعد ان کے ملک میں آباد ہو گئے، اور یہ ابدی حقیقت ہے کہ ہر اس قوم کے حق میں ایسا ہی ہوگا جو جانتی ہے کہ کائنات میں قوانین خداوندی کا مقام کیا ہے اور اس کے خلاف چلنے کا نتیجہ کیا ہے، اور وہ برے نتیجہ سے خائف رہتی ہو۔ قوانین خداوندی کی خلاف ورزی کا احساس رکھنے والے بالآخر ظالمین پر غلبہ حاصل کر لیتے ہیں۔ ذالکہ لمن خافا، یہ ابدی اور غیر متبدل قانون کی طرف اشارہ ہے کہ جو بھی ایسا کرے گا اس کا نتیجہ یہی نکلے گا۔
تباہی و بربادی کے بعد وہ قوم صفحہ ہستی سے مٹ نہیں جاتی، ویسے تو وہ زندہ ہوتی ہے، لیکن یہ زندگی غلامی و محکومی کی ہونے کی وجہ سے شدید عذاب کا سبب بنتی ہے۔ اخروی زندگی کی جنت اور جہنم برحق ہے، ان پر ہمارا ایمان ہے، لیکن قرآن کریم کی روح سے جنت اور جہنم کی زندگی اسی دنیا ہی سے شروع ہو جاتی ہے۔ محکوم قوم کی زندگی اسی دنیا میں جہنم کی زندگی ہوتی ہے، اور ایسا کہنا غلط ہے کہ رسول اور انبیاء میں سے بعض کو حکومت قائم کرنے کا موقع ملا اور اکثر کو حکومت قائم کرنے کا موقع نہیں ملا۔ اس آیت میں بات تمام رسولوں کی ہو رہی ہے، اور کہا یہ گیا ہے کہ مخالفین کی تباہی کے بعد رسولوں کو ان کی جگہ متمکن کیا جاتا تھا۔ معلوم ہوا کہ مخالفین کی بربادی کے بعد صالحین کو اقتدار حاصل ہو جاتا تھا، چاہے یہ اقتدار وسیع و ریز نہ بھی ہو، محدود خطۂ ارض میں بھی ہو سکتا ہے۔ قرآن کی شہادت بہرحال یقینی ہے کہ مخالفین کی تباہی کے بعد رسولوں کو متمکن کیا گیا۔ اگر کہیں تاریخ سے تائید نہیں ملتی تو یہ تاریخ کی کوتاہی ہے۔ ہمارا ایمان قرآن پر ہے، نہ کہ تاریخ پر۔ یہ کسی خاص قوم، جماعت اور گروہ کی بات نہیں ہے، بلکہ یہ ایک ابدی اصول ہے کہ جو قوم ظلم پر کمر باندھ لے گی وہ مٹ جائے گی، اور ان پر برے نتائج سے خائف رہنے والی جماعت مومنین غلبہ پا لے گی۔ من خافہ کے معنی صرف ڈرنا نہیں ہوتا، عربوں کے ہاں کسی چیز کے علم اور احساس کو بھی خوف کہتے ہیں۔ جسے خدا کے قوانین کی نتیجہ خیزی کا احساس ہوگا وہ قوانین خداوندی کے مطابق عمل کرے گا، کہیں خلاف ورزی کے نقصان دہ نتائج کا سامنا نہ کرنا پڑ جائے۔ ایسا شخص خدا کو ایک پرستش کی شے نہیں سمجھے گا، اسے علم ہوگا کہ خدا قوانین دیتا ہے اور ان قوانین کے مطابق ایک نظام تشکیل دے کر اس کے اندر زندگی بسر کرنی ہے۔ آیت نمبر 15۔ واستفتحوا وخاب كل جبار عنید۔ تباہ ہونے والوں نے چاہا کہ ایک فیصلہ کن بات سامنے آ جائے تو وہ آ گئی، اس کے نتیجے میں ہر سرکش اور بھاگی ناکام و نامراد ہوا۔ جبار عنید، ظالم، جبار اور سرکش و آمر حکمران۔ ایسے حکمران آخر الامر ناکام رہتے ہیں، چاہے کچھ دیر لگ جائے لیکن ایسا ہو کر رہتا ہے۔ جبر کے معنی ہے شکنجے میں کس دینا، جکڑ دینا۔ سب سے بڑا شکنجہ تو یہ ہے کہ آپ کو فکری آزادی نہ دی جائے۔ عقل و فکر کی شمعیں تقلید کے شکنجے سے گل ہو جاتی ہیں، پھر عقل، فکر اور ذہن آزاد نہیں رہتے۔ الجبار خدا کی بھی صفت ہے، اس صفت کے تحت خدا انسان کی ٹوٹی ہوئی ہڈیوں کو جوڑتا ہے۔ دراصل قوت خیر یا شر نہیں ہوتی، اس کا استعمال اس کو خیر یا شر بنا دیتا ہے۔ عنید، قوانین خداوندی سے سرکشی اختیار کرنے والا۔ خوابہ، کسی چیز کا دبا ہوا ہونا یا اس کا صلاحیتوں سے خالی ہونا۔ آیت نمبر 16۔ من ورائه جہنم ويسقى من ماء صدید۔ اس کے بعد ظالمین پر یہ ایک مستقل عذاب ہوتا جو ان کے پیچھے لگ جاتا، یعنی گھیر لیتا ہے۔ اس ذلت کی زندگی میں انہیں کھانے کو ملتا تھا، لیکن وہ کھانا ان کی نشو و نما کرنے کی بجائے الٹا ان کی انسانی صلاحیتوں کی نشو و نما میں روک بن جاتا۔ ورائے ہی، یہ لفظ عربی میں آگے اور پیچھے دونوں کے لیے آتا ہے۔ جہنم و یسقى من ماء صدید، سورہ 14 آیت نمبر 16۔ اگر پودے پر کھولتا پانی ڈال دیا جائے تو وہ اس کی نشو و نما کی بجائے اس کی نشو و نما کی صلاحیتوں کو ختم کرنے کا موجب ہوگا۔ جہنم میں ایسی خوراک دی جائے گی جس سے نشو و نما کی بجائے نشو و نما رک جائے گی۔ آیت نمبر 17۔ يتجرعه ولا يكاد يسيغه ويأتيه الموت من كل مكان وما هو بميت ومن ورائه عذاب غلیظ۔ ذلت بھری زندگی کا احساس ہونے کی وجہ سے دنیا میں یہ کھانا ان کے حلق سے نیچے نہیں اترتا تھا، لیکن مجبوراً اسے نگلنا پڑتا تھا۔ انہیں چاروں طرف سے موت کے سامان دکھائی دیتے تھے اور چاہتے بھی تھے کہ انہیں موت آ جائے تاکہ عذاب سے چھوٹیں، لیکن انہیں موت بھی نہیں آتی تھی۔
اس زندگی کے بعد آگے اخروی زندگی میں ایک اور سخت عذاب ان کے لیے موجود ہوگا۔ اگر انسان کو اپنی ذلت بھری زندگی کا احساس ہو تو نوالا حلق سے نیچے نہیں اترتا، نگل بھی لیتا ہے تو اس کے کھانے سے نشو و نما نہیں ہوتی، کیونکہ غلام کو کہاں اچھا کھانا ملتا ہے۔ ذلت کے احساس سے ایسا شخص موت کی تمنا کرتا ہے لیکن وہ بھی نہیں آتی۔ یہ ہے دنیاوی عذاب، اور آخرت کے عذاب کو اس سے بھی زیادہ سخت بتایا ہے۔ قرآنی نقطہ نگاہ سے اگر کسی قوم پر اللہ کی کتاب کی حکمرانی کی بجائے کسی اور کی حکمرانی ہو، چاہے حکمران مسلمان ہی کیوں نہ ہو، تو ایسی قوم محکوم قوم ہوگی۔ آزاد قوم صرف وہ قوم ہوگی جو خود اور اس کا حکمران قوانین خداوندی کی محکومیت اختیار کریں۔ یہاں کم سے کم آزادی یہ ہے کہ قوم پر کسی شخص کی بجائے صرف اور صرف قانون کی حکمرانی ہو، چاہے وہ قانون انسانوں کا ساختہ ہی کیوں نہ ہو۔ جہنم کی کیفیات کے لیے ملاحظہ فرمائیں قرآن کریم کی سورہ 88 آیات 4 تا 7، سورہ 44 آیت 49، سورہ 20 آیت 74، آیت نمبر 18۔ مثل الذين كفروا بربهم أعمالهم كرماد اشتدت به الريح في يوم عاصف لا يقدرون مما كسبوا على شيء ذلك هو الضلال البعيد۔ جو لوگ خدا کے قانون ربوبیت کا انکار کر کے غلط راستوں پر چل نکلتے ہیں، ان کے اعمال زندگی کی مثال یوں سمجھو جیسے ہلکی سی راکھ ہو جس پر آندھی کے دن زور سے جھکڑ چلے اور وہ ساری راکھ کہیں کی کہیں اڑ جائے اور اس میں سے کچھ بھی باقی نہ بچے۔ غور کرو کہ انسان کی گمراہی، ناکامی اور بے نتیجہ اعمال اور کوششوں کی اس سے بڑی مثال اور کیا ہوگی کہ ان کے اعمال کا کچھ تعمیری نتیجہ نہ نکل سکا۔ الزلالوں کے معنی ہیں کسی چیز کا بے نتیجہ رہ جانا۔ اچھے کام کیے تھے، تھوڑی سی راکھ تھی جسے دھول کہتے ہیں، معمول کے دنوں میں تو اس کا وجود نظر آتا تھا، لیکن بہی ریحو فی یومن آصفن، سورہ 14 آیت نمبر 18، جب زمانے کے تقاضوں کے جھکڑ چلے تو پہلے ہی جھکڑ کے اندر اڑ کے وہ غائب ہو گئی، وہاں کچھ بھی نہ رہا۔ اور پھر لا یقدرون مما کسبوا علی شیء، سورہ 14 آیت نمبر 18، جو کچھ یہ کرتے رہے اس سے کسی چیز پہ ان کا اقتدار ہی باقی نہ رہا، یعنی نہ باغ ہاتھ میں رہی اور نہ پا رکاب میں، ہر چیز ہاتھ سے نکلتی چلی گئی، آؤٹ آف کنٹرول ہوتی چلی گئی۔ آیت نمبر 19۔ أَلَمْ تَرَ أَنَّ اللَّهَ خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ بِالْحَقِّ إِن يَشَأْ يُذْهِبْكُمْ وَيَأْتِ بِخَلْقٍ جَدِيدٍ۔ کیا تم نے غور نہیں کیا کہ کائنات جس کو خدا نے پیدا کیا ہے وہ اس کے قوانین کے مطابق بالحق بامقصد اور ٹھوس تعمیری نتائج برآمد کر رہی ہے؟ ان سے کہہ دو اگر تمہارے اعمال تعمیری نتائج کے حامل نہ ہوں گے تو خدا کا کائناتی قانون تمہیں نکال باہر کرے گا اور تمہاری جگہ نئی مخلوق لے آئے گا۔ کائنات اور اس میں جاری ہو ساری قوانین کو خدا نے ٹھوس اور تعمیری نتائج پیدا کرنے کے لیے تخلیق کیا ہے، اس لیے جس شے میں تعمیری نتائج برآمد کرنے کی صلاحیت نہ رہے تو وہ خدا کے قانون کے مطابق معدوم ہو جاتی ہے، وہ ختم ہو جاتی ہے، اور اس کی جگہ وہ شے لے لیتی ہے جس میں تعمیری نتائج برآمد کرنے کی صلاحیت ہو۔ سورہ 47 آیت نمبر 38، سورہ 9 آیت 39، سورہ 4 آیت 133۔ کائنات کا نظام الحق کے اوپر چلتا ہے، اسی لیے اس میں بگاڑ پیدا نہیں ہوتا۔ اگر انسانی زندگی کا نظام بھی الحق کے اوپر مبنی ہو تو اس میں یہ صلاحیت اور سخت ہوتی ہے کہ زمانے کے تھپڑوں کا مقابلہ کر سکے۔ اگر وہ الحق کے اوپر مبنی نہیں ہے تو پھر اس کا نتیجہ مٹ جانا ہوتا ہے اور پھر اس کی جگہ اس سے بہتر نظام اپنی جگہ بنا لیتا ہے۔ دوسرے مقام پہ ہے یمحو اللہ ما یشاء ویثبت، سورہ 13 آیت نمبر 39۔ خدا کا قانون مشیت جس میں باقی رہنے کی صلاحیت نہیں ہوتی ہے ان کو محو کر دیتا ہے۔ کسی قوم کے استحکام کے لیے ضروری ہے کہ قوم کا ہر فرد دوسروں کے لیے جیے، ان کے تحفظ کی فکر کرے، چاہے اس مقصد کے لیے مال کے ساتھ جان بھی دینی پڑے۔ آیت نمبر 20۔ وَمَا ذَلِكَ عَلَى اللَّهِ بِعَزِيزٍ۔
اور ایسا کرنا تمہیں مٹانا اور دوسری مخلوق کو لانا خدا کے لیے کچھ بھی مشکل نہیں ہے۔ ایک قوم کی جگہ دوسری قوم کو لے آنا شاید تمہیں مشکل لگے، لیکن خدا کے قانون کے لیے کوئی مشکل نہیں ہے، کیونکہ خدا کا قانون العزیز ہے، بڑی قوتوں والا ہے۔ آیت نمبر 21۔ وبرزوا لله جميعا فقال الضعفاء للذين استكبروا إنا كنا لكم تبعا فهل أنتم مغنون عنا من عذاب الله من شيء قالوا لو هدانا الله لهديناكم سواء علينا أجزعنا أم صبرنا ما لنا من محيص۔ اور مہلت کے وقفہ کے بعد دنیا و آخرت میں سب خدا کے قانون مکافات کے سامنے حاضر ہوں گے، تو تباہ کن نتائج کو سامنے دیکھ کر کمزور لوگ عوام اپنے لیڈروں سے جن کے پیچھے وہ چلتے رہے کہیں گے، کیا آج تم اس تباہی سے بچنے یا اس کو کم کرنے کی ہمارے لیے کوئی راہ پیدا نہیں کرو گے؟ وہ لیڈر کہیں گے کہ اگر ہمیں اپنے بچاؤ کی کوئی راہ نظر آئی تو ہم تمہیں بھی بچاؤ کی کوئی راہ بتاتے۔ اب ہم اور تم دونوں اس حالت میں پہنچ چکے ہیں کہ چاہے ہم عاجزی اختیار کرتے ہوئے صحیح روش اختیار کرنا چاہیں یا اپنی غلط روش پر چلتے رہیں، نتیجہ ہی یکساں ہے۔ اب اس تباہی سے نکلنے کی کوئی راہ نہیں ہے۔ لیڈروں اور عوام کا جہنم میں ڈرامائی نقشہ قرآن نے کھینچا ہے۔ یوں وہ آپس میں باتیں کریں گے۔ انہی سے اگلی آیت میں کہا کہ خدا نے ایک وعدہ کیا تھا کہ اگر تم نے ان قوانین کا اتباع نہ کیا تو تباہ ہو جاؤ گے۔ سو وہ تو ہو کر رہا۔ جب ظہور نتائج کا وقت آ جاتا ہے تو اس وقت قوانین خداوندی کی طرف مائل ہونے کا بھی کچھ فائدہ نہیں ہوتا۔ آیت نمبر 22۔ وقال الشيطان لما قضي الأمر إن الله وعدكم وعد الحق ووعدتكم فأخلفتكم وما كان لي عليكم من سلطان إلا أن دعوتكم فاستجبتم لي فلا تلوموني ولوموا أنفسكم ما أنا بمصرخكم وما أنتم بمصرخي إني كفرت بما أشركتمون من قبل ان الظالمین لهم عذاب علیم۔ اور جب دنیا میں جنگ کے نتیجے میں یا آخرت میں ظہور نتائج کا فیصلہ ہو چکے گا تو شیطان انسان کے اپنے ہی خود سر اور بے باک جذبات کہیں گے کہ ایک بات تم سے نظام خداوندی نے کہی تھی، سو وہ بات حقیقت بن کر تمہارے سامنے آ گئی ہے، اور ایک بات میں نے تم سے کہی تھی تو نتیجہ میری بات کے خلاف نکلا۔ لیکن بات یہ ہے کہ میرے پاس کوئی ایسی قوت تو نہ تھی کہ میں تمہیں اپنے پیچھے زبردستی لگاتا۔ ہوا یہ کہ میں نے تمہیں اپنے راستے کی طرف آواز دی اور تم نے میرے راستے کو قبول کر لیا، لہذا تم مجھے الزام مت دو، خود اپنے آپ ہی کو الزام دو۔ نہ میں تمہاری کوئی مدد کر سکتا ہوں اور نہ تم میری مدد کر سکتے ہو۔ تم میری سجائی ہوئی ترکیبوں کی قانون خداوندی کی طرح اطاعت کرتے تھے، میں تمہاری اس روش سے بری الذمہ ہوں۔ حقیقت یہ ہے کہ جو لوگ قوانین خداوندی سے سرکشی برتیں ان کے لیے علم انگیز تباہی ہے۔ انسان کے خود سر و بے باک جذبات اس کو غلط راستے کی طرف آنے کی دعوت دیتے ہیں، لیکن یہ انسان کے اپنے اختیار میں ہوتا ہے کہ چاہے تو جذبات کی رو میں بہہ جائے یا قوانین خداوندی کی رہنمائی میں راستہ اختیار کرے۔ اگر انسان قوانین خداوندی کو قدم قدم پر پیش نگاہ رکھے تو جذبات کسی کو زبردستی غلط راستے پر نہیں چلا سکتے۔ آیت نمبر 23۔
وَأُدْخِلَ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ جنات تجری من تحتها الانہار خالدین فیہا بإذن ربهم تحیتهم فیہا سلام۔ جذبات کی رو میں بہنے کی بجائے جو لوگ قوانین خداوندی کی صداقت پر یقین رکھ کر اس کے تجویز کرتا صلاحیت بخش پروگرام پر عمل پیرا ہوں گے، انہیں دنیا و آخرت میں سدا بہار باغوں میں خوشگوار اور پر آسائش زندگی میں داخل کیا جائے گا، اور یہ سب کچھ خدا کے قانون ربوبیت کے مطابق ہوگا۔ اس جنتی معاشرہ یا ماحول میں ہر ایک کی آرزو اور کوشش ہوگی کہ وہ دوسروں کے لیے زیادہ سے زیادہ زندگی اور سلامتی کا سامان بہم پہنچائے۔ اوپر آیات میں دنیا و آخرت کے جہنمی اور جنتی معاشرے کو قرآن نے ڈرامائی انداز میں بیان کر دیا ہے، ان کو حقیقی کی بجائے بس مثال ہی سمجھنا چاہیے۔ آیت نمبر 24۔ أَلَمْ تَرَ كَيْفَ ضَرَبَ اللَّهُ مَثَلًا كَلِمَةً طَيِّبَةً كَشَجَرَةٍ طَيِّبَةٍ أَصْلُهَا ثَابِتٌ وَفَرْعُهَا فِي السَّمَاءِ۔ ذرا غور کرو خدا کس طرح ایک مثال کے ذریعے دو متضاد نظریہ حیات کی حقیقت کی وضاحت کرتا ہے۔ طیب خوشگوار نظریہ زندگی پر قائم جماعت کی مثال ایک ایسے عمدہ پھلدار درخت کی سی ہے جس کی جڑیں مضبوط اور گہری پاتال میں ہوں، جہاں سے خوراک لے کر اس کی شاخیں سرسبز و شاداب اور فضائے آسمانی میں جھول رہی ہوں۔ کلمہ نظریہ زندگی کا بیج ہے، اگر اس کا تعلق زمین و آسمان دونوں سے ہو تو یہ کلمہ طیب بن جاتا ہے۔ سابقہ آیات میں زندگی کے دو متضاد گوشے سامنے آئے تھے، ایک اہل جہنم کا گوشہ اور دوسرا اہل جنت کا گوشہ۔ اب اس آیت میں قرآن بتاتا ہے کہ ان دونوں گوشوں کی اصل و بنیاد کیا ہے، وہ بیج کیا ہیں جن سے یہ زندگی کے دونوں گوشے نمودار ہوتے ہیں۔ قرآن کریم نے تو 1400 سال قبل بتا دیا تھا، لیکن آج دانشور یہ کہہ رہے ہیں کہ قوموں کی زندگی کی اصل و بنیاد زندگی کا نظریہ ہوتا ہے۔ پہلے تو یہی سمجھ میں آتا تھا کہ کسی نے قوت اور دولت حاصل کر لی اور یورش کر کے اقتدار حاصل کر لیا، جو قوم مقابلہ نہ کر سکی وہ مغلوب ہو کر رہنے لگتی۔ لیکن اب تجربے کے بعد انسان اس چیز پہ پہنچا ہے کہ یہ ساری چیزیں جتنی ہمیں محسوس نظر آتی ہیں یہ نتیجہ ہوتی ہیں نظریہ زندگی کی، جس کے اوپر زندگی کی عمارت اٹھتی ہے۔ کہنے کو تو اس کو نظریہ کہتے ہیں، لیکن در حقیقت یہ ازم ہوتا ہے۔ مثلا سوشل نظام، سوشل سسٹم تو ہے نظام، اور دوسری چیز سوشلزم ہے۔ نظریہ بنیاد ہے ایک تصور زندگی کا۔ تصور زندگی کو قرآن کی اصطلاح میں کلمہ کہتے ہیں۔ یہ دین میں بڑی ہی بنیادی چیز تھی، لیکن جب دین کو مذہب میں تبدیل کر دیا گیا تو اب ہمارے ہاں کلمہ طیبہ، کلمہ پاک کو یا تو کسی کو مسلمان کرنے کے لیے استعمال کیا جاتا ہے یا دھوتے وقت 3 دفعہ پڑھ کر برتنوں کو پاک کیا جاتا ہے۔ ہمارے ہاں اب اس کا یہی کچھ مصرف رہ گیا ہے۔ مذہب میں زندگی کے نہج اور تصور بدل جاتے ہیں، الفاظ کا مفہوم بدل جاتا ہے۔ جب ہم کلمہ طیبہ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ پڑھتے ہیں تو ہمارے قلب میں کوئی ارتعاش یا ہمارے جذبات میں کسی قسم کا کوئی خروش پیدا نہیں ہوتا ہے۔ چند الفاظ ہیں جنہیں ہم غیر شعوری طور پر زبان سے دہرا لیتے ہیں، لیکن ان کے دہرانے سے قرآن کا نظریہ زندگی ہمارے تصور میں نہیں آتا۔ در حقیقت کلمہ وہ بیج ہوتا ہے جس سے کوئی درخت اگتا ہے۔ بیج کی بڑی اہمیت ہے، کسان صالح اور طیب بیج کو ڈھونڈ کر کاشت کرتا ہے تاکہ فصل اچھی ہو۔ اگر فصل اچھی نہ ہو تو وہ کہتا ہے کہ بیج ہی میں نقص تھا۔ بس یوں سمجھ لو کہ جسے ہم بیج کہتے ہیں وہ اصل میں کلمہ ہوتا ہے۔ ہر چیز کا مدار بیج یعنی کلمہ پر ہوتا ہے۔ جب تک کلمہ کو کار فرما نہ کیا جائے وہ نظریہ محض الفاظ میں ہوتا ہے یا تحریر میں ہوتا ہے، یعنی لا ان تھیوری ہوتا ہے۔ اسے قرآن کی زبان میں کلمت اللہ یا اس کی جمع کو کلمات اللہ کہتے ہیں۔ محض نظریہ کلمہ سے کچھ نتیجہ برآمد نہیں ہوتا، اسی طرح بیج کا بھی کوئی نتیجہ برآمد نہیں ہوتا۔
جب تک اس کو قانون زراعت کے مطابق کاشت نہ کیا جائے، نتیجہ تو نظریہ کلمات اللہ اور بیج کے اندر پوشیدہ ہوتا ہے۔ جب نظریہ کو کار فرما کر دیا جائے تو یہ نافذ العمل قانون بن جاتا ہے۔ اس کو لا ان پریکٹس کہتے ہیں اور قرآن کی زبان میں اسے سنت اللہ کہا جاتا ہے۔ اب کلمہ سے یا نظریہ سے نتائج برآمد ہونے لگتے ہیں۔ قرآن نے کلمات اللہ کے لیے کہا کہ لا تبدیلا لے کلمات اللہ، ہمارے کلمات قانون یا نظریہ کو کوئی تبدیل نہیں کر سکتا۔ اسی طرح اپنے قانون کی نتیجہ خیزی کے بارے میں کہا وَلَن تَجِدَ لِسُنَّتِ اللَّهِ تَبْدِيلًا، ہمارے قانون کی نتیجہ خیزی کو کوئی تبدیل نہیں کر سکتا۔ یعنی نہ تو ہمارے کلمہ بیج میں کوئی تبدیلی ہوگی اور نہ ہی کلمہ کی کار فرمائی یعنی بیج کی نتیجہ خیزی میں تبدیلی ہوگی۔ جب قانون پر عمل کیا جائے تو قانون کلمہ کے اندر پوشیدہ نتیجہ محسوس شکل میں سامنے آ جاتا ہے۔ قانون کی غیر متبدل نتیجہ خیزی سنت اللہ کہلاتی ہے۔ یہ ہے کلمہ تصور زندگی اور نظریہ حیات۔ کلمہ طیبہ کے معنی ہے وہ نظریہ زندگی جب اس کے ساتھ انسانوں کے اعمال صالح تعاون کریں، رفیق بنیں تو وہ اپنا موعودہ پھل تمہیں دے دے۔ قرآن نے مندرجہ بالا آیات میں زندگی کے دو گوشے، ایک اہل جہنم اور دوسرا اہل جنت بتائے تھے۔ جہنم سے تو ہم گزر رہے ہیں لیکن جنت اس دنیا میں ہم نے کبھی نہیں دیکھی۔ قرآن ہمیں بتاتا ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا دور اسی دنیا میں ایک جنتی معاشرہ تھا۔ قرآن ہی نے ہمیں بتایا ہے کہ زندگی کے دونوں کوشوں کا دار و مدار در حقیقت کلمات کے اوپر ہے، نظریات زندگی کے اوپر ہے، بیجوں کے اوپر ہے۔ علم تر کیفا ضرب اللہ مثلا کلمات طیبۃ، سورہ 14 آیت نمبر 24۔ علم ترا میں تو باتیں غیر محسوس سی ہو رہی تھیں تو کہا تم نے دیکھا کہ خدا اس بات کو مثال کے ذریعے کیسے سمجھاتا ہے۔ جب بھی قرآن کوئی تجریدی حقائق سامنے لاتا ہے، غیر مرئی ایبسٹریکٹ حقائق لاتا ہے جو نظر آنے والے نہ ہوں تو اس کے بعد ان حقائق کو ہمیشہ مثال کے ذریعے سمجھاتا ہے اور مثال یا تشبیہ ہمیشہ محسوس کی دی جاتی ہے۔ مثلا کلمۃ طیبۃ کا شجرۃ طیبۃ کہا، کلمۃ طیبۃ کی مثال شجرۃ طیبۃ سورہ 14 آیت نمبر 24 کی سی ہے۔ شجرہ طیبہ اس درخت کو کہتے ہیں جو پھلدار ہو اور پھل بھی نہایت خوشگوار دیتا ہو۔ شجرہ طیبہ کی دو خصوصیات بتائیں کہ اصلھا ثابت و فرعھا فی السماء سورہ 14 آیت 24۔ نمبر 1 اس کی جڑیں تو مضبوطی سے پاتال کے اندر گئی ہوئی ہوں، اور نمبر 2 اس کی شاخیں آسمان کو چھو رہی ہوں یعنی فضا میں لہلہا رہی ہوں۔ قرآن نے دو لفظوں میں یہ بات بتائی کہ کوئی درخت اگ ہی نہیں سکتا تاوقتے کہ اس کی جڑیں مضبوطی سے زمین کے اندر نہ ہوں، اور یہ کہ کوئی درخت پھل ہی نہ دے سکتا تاوقتے کہ اس کی شاخیں فضا میں نہ پھیلی ہوئی ہوں۔ انسانی زندگی کے لیے بھی یہی دو گوشے زمین اور آسمان ہیں جن کے باہمی امتزاج سے پھر زندگی پھلدار بنتی ہے۔ یعنی اس مادی دنیا کے اندر قوم کی جڑیں مضبوط ہوں اور وہ اپنے نظریات آسمانی رہنمائی سے لے تو زندگی اپنے خوشگوار پھل دیتی ہے۔ ان دونوں میں سے ایک چیز بھی اگر کم رہ گئی تو زندگی کا درخت مرجھا کے رہ جائے گا، جہاں کوئی جھکڑ آئے گا تو الٹ کے رہ جائے گا۔ قوم کی زندگی کے لیے پہلی چیز اصلھا ثابت سورہ 14 آیت نمبر 24 ہے، یعنی اس مادی دنیا زمین میں تمکن فی الارض ہو، مادی زندگی کے اندر تمکن ہو، قوم کی مادی جڑیں خوب مضبوط ہوں۔ جب تک مادی زندگی کا تمکن حاصل نہ ہو یہ کلمات اللہ آسمانی رہنمائی صحیح پھل نہیں دے سکتی۔ اگر تمکن حاصل نہ ہو تو دین مذہب بن جاتا ہے اور پھر کلمہ برتن پاک کرنے کے لیے رہ جاتا ہے۔ دیکھا نظریہ کی کلمہ کی غیر محسوس بات کو کس طرح درخت کی مثال سے سمجھایا ہے۔ تو پہلی چیز یہ آ گئی کہ اس دنیاوی زندگی میں تمکن فی الارض، جسے آپ میٹیریل پراسپیرٹی کہتے ہیں، قوم کی جڑیں مضبوط ہوں۔ آیت کے اس پہلے حصے میں قرآن نے نظریہ تصوف کی نفی کر دی کہ مادی دنیا میں قوم کی جڑوں کو خوب مضبوط ہونا چاہیے جب تک اصلھا ثابت سورہ 14 آیت 24 نہیں، وَفَرْعُهَا فِي السَّمَاءِ سورہ 14 آیت 24 نہیں ہو سکتا، یعنی زندگی پھل نہیں دے گی۔ آپ دیکھ رہے ہیں کہ تشبیہ ہی تشبیہ میں قرآن کتنی بڑی بات کہہ گیا ہے۔ بیج کی جڑوں کا زمین میں اترنا ہی کافی نہیں ہے، اگر بیج پر زیادہ مٹی آ گئی ہے تو کوئی بڑا سا ڈھیلا آ گیا ہے تو بیج وَفَرْعُهَا فِي السَّمَاءِ سورہ 14 آیت نمبر 24 نہیں ہو سکے گا۔
یعنی اس کی شاخیں فضا میں نہ لہلہائیں گی اور اب بیج کوئی پھل نہ دے گا۔ گویا پھل کے لیے ضروری ہے کہ بیج کی جڑیں زمین میں اتری ہوئی ہوں اور ساتھ ہی بیج کی شاخیں فضا میں آسمان میں لہلہا رہی ہوں۔ یہ آسمان یا فضا کی تشبیہ آسمانی رہنمائی کے لیے ہے۔ کلمہ کا نظریہ کا زمین اور آسمانی رہنمائی دونوں سے تعلق ہو تو اس کو اسلام کہتے ہیں، یعنی زمین سے سامان نشو و نما حاصل کیا جائے گا اور پھر سامان نشو و نما کو آسمانی رہنمائی قرآن کے مطابق تقسیم کیا جائے گا۔ قرآن نے درخت کی مثال سے ساری بات واضح کر دی کہ زمین میں تمکن اور آسمان قرآن کی طرف نگاہیں۔ یہ مفہوم ہم نے کیوں سمجھا، اس کو تصریف آیات کی روح سے دیکھتے ہیں۔ ایک مقام پہ ہے کہ واہو والذی فی السماء، سورہ 43 آیت نمبر 84۔ کلمہ طیب کی زندگی تو یہ ہے کہ زمین کی زندگی کے اندر یعنی انسانی کائنات میں بھی اللہ کو صاحب اقتدار سمجھو، اور فضا یا آسمان یعنی طبعی کائنات میں بھی اسی کو صاحب اقتدار سمجھو۔ آگے ہے وَتَبَارَكَ الَّذِي لَهُ مُلْكُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَمَا بَيْنَهُمَا، سورہ 43 آیت نمبر 85۔ اس کی بادشاہت، اس کی مملکت تو پھیلی ہوئی ہے، ارض پہ بھی ہے اور سما میں بھی ہے، اور اس کے درمیان میں بھی انسان کا ایمان ہونا چاہیے کہ واہ والذی فی السماء الہ وفی الارض الہ، سورہ 43 آیت نمبر 84۔ زمین میں یعنی انسانی زندگی میں بھی وہی صاحب اقتدار ہے اور سماوی یعنی کائنات کی زندگی میں بھی وہی صاحب اقتدار ہے۔ مذہب کی دنیا کے اندر خدا اوپر اوپر کا خدا ہوتا ہے، زمین کے ہنگاموں سے اس کا کوئی تعلق نہیں ہوتا۔ سیکولر نظریہ حیات کے اندر اللہ کو صرف طبعی قوانین کا خدا سمجھا جاتا ہے، جہاں اس شعبہ میں خدا کا کوئی شریک نہیں بنایا جاتا۔ یہ ثنویت کی شرک کی زندگی ہوتی ہے کہ یہاں انسانی زندگی میں اور الہ اور وہاں کائنات میں کوئی اور الہ، یعنی دنیاوی معاملات کے لیے مملکت یا سلطنت کے قوانین اور کائنات کے لیے خدا کے طبعی قوانین، اور مسجد یا گرجا کے لیے خدا سے منسوب خود ساختہ قوانین۔ کسی درخت کو کاٹ کر اس کی جڑیں زمین میں رہنے دیجئے تو جڑیں بھی سوکھ جائیں گی اور شاخیں بھی سوکھ جائیں گی۔ درخت کے لیے زمین اور فضا یعنی آسمان میں ایک ہی الہ ہوگا تو درخت پھلے پھولے گا اور پھل دے گا۔ انسان کو بھی خوشگوار نتائج پیدا کرنے کے لیے زمین اور کائنات میں ایک ہی خدا کو تسلیم کرنا ہوگا اور پھر اس کے قوانین کی اطاعت کی جائے گی۔ یہ ہے اصلھا ثابت و فرعھا فی السماء، سورہ 14 آیت نمبر 24۔ اسلام کی زندگی۔ صدق اللہ العظیم۔